روایات میں آتا ہے کہ 313 صحابہ تھے، ایک روایت میں 318 کا بھی ذکر ہے اور 319 کا بھی ذکر ہے۔ تعداد میں گھوڑے 4 ہیں، 6 یا 8 تلواریں ہیں، 70 کے قریب اونٹ ہیں، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 یا 1000 کے قریب، جن میں کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں ہیں، تلواریں بھی وافر مقدار میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کے صدقے 313 نے 3 گنا زیادہ لشکر کو شکست دی۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، یعنی 14 صحابہ شہید ہوئے مقام بدر، جن میں سے 8 انصاری صحابی ہیں اور 6 مہاجر۔ انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود ہیں، اور مہاجر انہیں کہا جاتا ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہیں انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال جائیداد سے اپنے مسلمان مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اس لیے انصار ہیں وہ 8 تھے، اور مہاجر صحابہ کرام میں سے 6 صحابی رسول تھے جنہیں مقام بدر کے اندر شہادت نصیب۔ 3 گنا لشکر زیادہ تھا، لیکن پھر بھی رسول اکرم نے اللہ کے وعدے اور اس کی نصرت کی امید پر اپنے یہ مٹھی پر غلام لے کر حق کے میدان میں اتر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذب ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر 5000 فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ پہلے 1000 کہا گیا، پھر 3000 کا کہا گیا، پھر کہا محبوب 5000 ملائکہ جو اسلحے سے لیس تھے وہ آپ کی مدد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دراصل ابو سفیان ایک قافلہ لے کے آ رہے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی تو سرکار ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں گئے۔ یہ اس وقت کے دور سے جائز تھا کہ تنگی زمانہ کی وجہ سے کافروں کے قافلوں کو لوٹ کر مال حاصل کیا جاتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام اس نیت سے نکلے کہ ابو سفیان کے قافلے کو کسی مقام پہ روک لیا جائے اور جنگ کی صورت میں ان سے جو مال غنیمت حاصل کیا جائے وہ ضرورت مند مسلمانوں کو دیا جائے۔ لیکن ابو سفیان کو کسی طریقے سے خبر چل گئی، وہ راستہ بدل گیا، اور اس نے ایک اپنا بندہ بھیجا مکے کی طرف کہ مسلمان تمہارے قافلے کے تعاقب میں ہیں اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے قافلے کی مدد کرو۔ تو 1000 کے قریب لشکر لے کر ابو جہل مکے سے آیا تھا مقام بدر کی طرف، بدر کے قریب ہی تھا۔ پھر خبر پہنچی کہ ابو سفیان تو بچ بچا کر صحیح سلامت اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا ہے، اب تم چاہو تو لشکر واپس لے کے آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب جو تاریخ میں الفاظ لکھے ہیں وہ تکبر ہٹ دھرمی کے ہیں۔ اس نے کہا واللہ لا نرجع حتی نرد بدرا فنقیم علیہ ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقی الخمر۔ اس نے کہا ہم پیچھے نہیں جائیں گے، بدر کے مقام تک پہنچیں گے، اور مسلمان اگر بدر تک نہ آئے تو پھر ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم 3 دن مقام بدر پہ قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانے کی دعوتیں کی جائیں گی، شراب کے مزے اڑائے جائیں گے، اور عورتوں سے گانے سنے جائیں گے۔ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں تاریخ میں جو اس نے مقام بدر کی طرف آتے ہوئے کہے۔ تکبر، اناد کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتا چلا کہ دشمن
بدر کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی نیت مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا کہ صحابہ اب دشمن سے جنگ کرنا ہے، مدینہ کے اندر رہ کے کرے یا مدینہ سے نکل کے کرے؟ تو بظاہر کیونکہ حالات نہیں تھے، محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ مسلمان شاید ہمت ہار جائیں گے، لیکن اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے جو الفاظ کہے، تاریخ نے اسے بیان کیا، کہا فقد آمنا بکا وصدقناک وشہدنا انما جئت بہ حق وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَامْضِ يَا رسول اللہ لما أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ۔ حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے دین کی تصدیق کی ہے، آپ کے لے آنے والے پیغام کو حق مانا ہے، اب حق کو حق مان کر بھی بلا کوئی پیچھے ہٹتا ہے؟ کیا کیجئے، فَامْضِ يَا رسول اللہ لما أَرَدْتَ نَحْنُ مَعَكَ، آپ جہاں جائیں گے غلام آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ چلیے۔ پھر کیا، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ اپنے گھوڑے سمندر کے پانی میں بھی ڈال دو تو ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں مڑے گا۔ جس اقبال نے کہا نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نے کہا حضور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، ما تخلف منا واحد، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے گھوڑے کو سمندر کے پانی میں ڈالنے سے ڈر رہا ہو۔ آپ چلیے، حکم کیجئے، ہم پانی کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات، پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت سعد ہے، انہوں نے کہا وصل حبل من شئتا وقتا حبل من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا من ما شئتا وما اخذته منا احب الینا مما ترکت علینا۔ میں کہا یا رسول اللہ جس سے آپ تعلق توڑیں گے اس سے ہم توڑ دیں گے، جس سے آپ تعلق جوڑیں گے اسی سے ہم جوڑ لیں گے۔ کوئی مال کوئی جائیداد ایسا نہیں ہے جسے ہم آپ کی ذات پر زیادہ فوقیت دیتے ہوں، ہماری جان مال سب کچھ نام محمد میں قربان ہے، چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کیا ہیں، فَسُرَّ بِذَلِكَ رسول اللہ، حضور یہ بات سن کے مسکرا پڑے اور سرکار کو اپنے غلاموں کی ان باتوں پہ رشک آیا کہ میرے غلام میرے ساتھ کتنا ہے۔ پھر فرمایا سیرو ابشرو فإن اللہ تعالی وعدنی احد الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مصارع القوم، اور میں چلو خوشخبری ہو، خدا نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ دو لشکروں میں سے ایک لشکر پہ آپ کو فتح دیں گے، یا تو ابو سفیان کے قافلے پہ یا ابو جہل کے لشکر پہ آپ کو فتح ملے گی۔ اور فرمائے صحابہ دل کھول کے چلو، کیونکہ میں محمد اپنی آنکھوں سے اب بھی کافروں کے مرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، سرکار جب مقام بدر پہ پہنچے تو سرکار نے ایک لاٹھی اٹھائی اور حضور نشان لگاتے گئے، فرمائے ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا۔ فرمائے سرکار مقام بدر کی اس مقام پر نشان لگاتے گئے کہ فلاں فلاں کافر کے مرنے کی یہ جگہ ہے۔ ذرا جتنا لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے کسی کو خبر ہے کہ ہم میں سے کس نے کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے؟ کوئی ایسی سائنس بھی مشین ایجاد کر چکی ہے جو اس بات کا پتہ دے دے کہ کس نے کیسے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس عمر میں مرنا ہے؟ لوگ اب بھی رسول کریم کے علم غیب پر تبصرے کرتے ہیں کہ حضور کو غیب ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا غیب کیا ہوگا کہ سرکار تو کافروں کے مرنے کی جگہ کے بھی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ہو گئی، مقام بدر پہ مسلمانوں کو فتح عظیم مل گئی، کہتے ہم جب اٹھے نا
تو میں جان بوجھ کے صحابی کہتے ہیں کہ پرکھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں جس کافر کے مرنے کی جگہ حضور نے جو بتائی تھی وہ کافر وہی مرا ہوا تھا، وہیں پہ مرا ہوا ڈھیر ہوا پڑا ہے جہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نشان لگایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات۔ عزیزان گرامی قدر، جنگیں حکمت سے تو لڑی جاتی ہیں لیکن جنگیں جذبے سے بھی لڑی جاتی ہیں۔ جنگ کے لیے جذبہ چاہیے، جہاد کے لیے جذبہ چاہیے، تعداد کا معیار نہیں ہے، یقیناً تعداد کا معیار نہیں ہے۔ پورے تاریخ اسلام میں آپ جب بھی دیکھیں گے سرکار نے جتنی غزوات لڑی ہیں، 27 غزوات کا ذکر ہے، جب بھی حضور نے غزوہ لڑی ہے ہمیشہ کافر کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ وہ چاہے بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، تبوک ہو، خیبر ہو، ہمیشہ 1 2 3 4 گنا زیادہ کافروں کی تعداد رہی ہے، لیکن پھر بھی رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا فرمائی ہے۔ اور آج جو حالات دنیا پہ بیت رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس بے دردی کے ساتھ خون مسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور جس انداز سے ہماری بہنیں بیٹیوں کی بے آبروئی کی جا رہی ہے، شاید آج فاروق اعظم جیسا کوئی بندہ ہوتا، عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی جمع مرد ہوتا، طارق بن زیاد جیسا کوئی ہوتا، سلطان محمد فاتح جیسا کوئی ہوتا، تو مسلمانوں پہ یہ حالات نہ آتے، ہم حکمتوں، ہم باتوں کے کبھی شکار نہ ہوتے، اور پھر مسلمان جذبہ جہاد، جذبہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ پھر آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرشتوں کے ذریعے غیبی مدد فرماتا ہے اپنے ماننے والوں کی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ اگر جذبہ وہی پیدا ہو جائے تو پھر یقیناً خدا بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں، دین بھی وہی ہے، وہی جنت ہے، وہی وعدے ہیں، وہی اسلام ہے، وہی قرآن کی آیاتیں ہیں۔ نہ قرآن کی آیاتیں بدلی ہیں، نہ دین بدلا ہے، نہ دین کی بشارتیں بدلی ہیں، نہ دین کے وعدے بدلے ہیں۔ بدل گیا ہے تو مومن کا سینہ بدلا ہے، مومن کا دل بدلا ہے، مومن کا جذبہ بدلا ہے، مومن کے جذبے کے اندر کمی آ چکی ہے۔ اگر یہ کمی نہ آتی تو کبھی فلسطین کے اندر ہونے والی خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اچھا، ہم تاریخ میں جب پڑھتے تھے نا کہ یار واقعہ کربلا میں کیا ایسے امام حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا گیا ہوگا؟ کیا اس طرح حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہوگی؟ کیا اس طرح جوان قاسم قربان کیے گئے ہوں گے؟ کیا اس طرح حضرت اونو محمد کی امانت کو قربان کیا گیا ہوگا؟ کیا اس طرح سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، حضرت شہر بانو جو اہل بیت مصطفیٰ کے افراد عالیہ ہیں، کیا ان کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک رکھا گیا ہوگا؟ پھر وہ تو پتھر کا زمانہ تھا، آج تو جدت کا زمانہ ہے، آج تو ترقی کا زمانہ ہے۔ لیکن آج بھی اگر خدا آپ کو آنکھیں دے، مجھے دے، تو آج بھی فلسطین کے اندر 3 4 4 دن سے بچے پیاسے ہیں، ان کو 3 4 4 5 5 دن سے پانی نصیب نہیں ہوا، کھانے کی چیزیں نصیب نہیں ہوئی، ان کو ان کے زخموں پہ رکھنے کے لیے مرہم پٹی درکار نہیں ہے۔ اس وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم ہو گیا ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جذبہ ایمانی پر۔ ذرا میں نوجوانوں کی بات تو سبحان اللہ، ذرا میں چند ان نوجوان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو مقام بدر کے اندر تھے۔ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا اسامہ بن زید، حضرت ابو سعید خدری، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سمرہ بن جندب۔ اللہ اکبر! رافع بن خدیج عمر میں کم تھے، خدشہ تھا انہیں کہ حضور شاید مجھے جنگ پہ نہ لے جائیں۔ اپنے چچا، ان کا نام تھا زہیر بن رافع، ان سے کہا جاؤ چچا میری سفارش حضور سے کرو کہ میں مدینہ نہ رہ جاؤں، میں بھی رسول اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤں، میری سفارش تو کرے، شاید حضور مجھے چھوٹا سمجھ کے پیچھے چھوڑ گئے تو کہیں میں جام شہادت نوش کرنے سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔
خدا کی راہ میں تلوار چلانے سے پیچھے نہ رہ جاؤں، تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ انہو رامن، حضور رافع عمر میں چھوٹا ہے لیکن تیر بڑے تیز چلاتا ہے، تیر چلانے کی اسے بڑی حکمت ہے، تیر چلانے کی رافع کو بڑی مہارت ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو پھر ایسا کریں کہ انہیں ساتھ لے چلیں۔ کہتے بس سرکار نے میرا نام سنا، الفاظ کہیں وَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ عَلَيَّ خُفَّانِ لِي، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میرے پاؤں ننگے تھے، پہننے کے لیے جوتا نہیں، لیکن پھر بھی جذبہ جہاد جوان ہے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، لیکن جب میری بات میرے چچا نے حضور سے عرض کی اور سرکار میری طرف رخ موڑنے لگے، مجھے دیکھنے لگے، تو میں نے جان بوجھ کر اپنے ایڑیوں کو اوپر اٹھا کے قد لمبا کر لیا تاکہ مصطفیٰ مجھے بھی لمبا سمجھ کے بڑا سمجھ کے اپنے ساتھ جہاد پہ لے جائے۔ یہ جذبہ تھا مسلمان کے اندر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت رافع کو جب اجازت ملی نا، ایک صحابی اور بھی کم عمر تھے جن کا نام سمرہ بن جندب ہے، انہوں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا یا رسول اللہ اجاز رسول اللہ رافع ابن خدیج وردنی وانا اسرع رافع ابن خدیج، یا رسول اللہ یہ رافع سے میں زیادہ تکڑا بننا ہوں، طاقت میری زیادہ ہے، مجھے تو آپ نے نہیں چنا، اسے چن لیا ہے، اب ایسا کریں اگر آپ نے اس کو چننا ہے مجھے نہیں چننا تو پھر میری اور رافع کی کشتی کروا دیں، ہم میں سے جو جیت جائے گا وہی جہاد پہ جائے گا، ہم میں سے جو جیتے گا کشتی کے مقابلے میں وہی جہاد پہ جائے گا۔ الفاظ کیا ہیں فَصَرَعَ سَمْرَةُ رَافِعًا فَأَجَازَهُ رسول اللہ، فرمائے مصطفیٰ نے کشتی کروائی، پھر حضرت سمرہ رافع سے جیت گئے، ان کی سینے پہ سوار ہو گئے، ان کی پشت زمین پہ لگ گئی، پھر مصطفیٰ نے خوش ہو کر دونوں کو جہاد پہ جانے کی اجازت عطا فرما دی، اور میں جاؤ تم بھی چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل جیسا اکھڑ مزاج، اکھڑ بدماش قسم کا لڑاکو طاقتور، اس کو مقام بدر کے اندر دو کم سن بچوں نے قتل کیا تھا جن کا نام حضرت معاذ معوذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مقام بدر کے اندر بکھرے ہوئے شیر کی طرح بھاگ رہے۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمائے ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت عباس ملے تو کہا ہر عرفت ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہیں کہا آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ فرمائے سن کے آئے تھے کہ یہ بدبخت میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج سوچ کے آئے تھے کہ اس کتے کی گردن اتاریں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یا محبوب باری کو۔ اور یہ دونوں صحابی ٹوٹ پڑے ابو جہل پہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح، لڑتے لڑتے ایک صحابی کا بازو کٹ گیا اور لٹک رہا تھا، انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اپنے پاؤں کے نیچے بازو کو رکھ کر باؤں کو جدا کر کے پھینک دیا، لیکن پھر بھی لڑتے رہے۔ ایسی ہمت کہاں سے لائیں؟ ایسا جذبہ کہاں سے لائیں؟ ایسا وقار کہاں سے لائیں؟ ہم تو ان لوگوں کے نیچے دبے ہیں جن کو شراب سے، نشے سے، زنا سے، بدکاری سے فرصت نہیں، وہ قوم کی باغ دوڑ کیا سنبھالیں گے؟ کیا کبھی شرابی بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں؟ کبھی بدماش بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں؟ ان کو کیا غرض ہے؟ یہ تو مرغ و مسلم کھا کر رات کو چین کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں کہ فلسطین میں کتنا بچے رو رہے ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے جن کے تن ننگے ہیں، کتنا بچے ہیں جن کے جسم پھٹے ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے جسم سے شرابور خون بہ رہا ہے، ان کے زخموں پہ پٹی رکھنے والا کوئی نہیں، انہیں پانی کا گھونٹ پلانے والا کوئی نہیں، وہ مائیں جن کے سروں سے عزتوں کی چادر اتر چکی ہے، ان کی چادریں سر پہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا اللہ اکبر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب غزوہ حنین کا موقع آیا اور فرمائے حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی اور قطار میں قیدی کھڑے ہیں، رسول کریم کی نظر پڑی کہ اور لڑکی ہے نوجوان اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، سرکار اٹھے اور رحمت کی چادر کھول کے اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ کسی نے کہا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، فرمائے کسی کی بھی ہو بیٹی تو ہے نا، بیٹی بھلے دشمن کی ہو یا اپنی ہو، بیٹی تو ہے نا۔ بابی جی وقار، آج مسلمانوں کی جو خستہ حالی ہے اس کا کیا رونا رونے، جو ظلم ہے، کبھی کبھی فیس بک پہ آپ دیکھیں تو جو کچھ آ جاتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، کچھ نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج آپ جہاد کا اعلان کریں، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں،
اور ہم 500 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حکومت ہمیں جانے نہیں دے گی بلکہ مجھے دہشت گرد قرار دے کر مجھے جیل میں ڈالے گی۔ آپ بھی دہشت گرد قرار دیے جائیں گے، آپ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ہمیں اجازت نہیں مل سکتی، اجازت نہیں مل سکتی ہمیں کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے لے جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا، بدر پہ جانے سے پہلے کیا فرمائے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، چھپنے کی، چھوٹے ہیں نا، کبھی ادھر چھپ جاتے ہیں کبھی ادھر چھپ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھی تو نے کہا انی اخافو ان یرانی رسول اللہ، فرمایا میں ڈر رہا ہوں کہ جو حضور نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے جہاد میں جانے سے روک دیں گے، اس لیے میں چھپ رہا ہوں کہ چھپ کر لشکر کے ساتھ چلا جاؤں اور نبی کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار مقام بدر پہ پہنچ گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں بھی تو ذرا سنیے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا جب وہاں پہنچے تو مدینہ کی مختصر تعداد لے کر جب بدر کے مقام پہ پہنچے تو حضور نے کیا ایک عاجزانہ دعا کی، انہوں نے کہا اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہ یہ میرے مٹھی بھر لوگ غلام ننگے ہیں، ان کو کپڑے پہنانے والا تو ہے۔ پھر کیا کہا اللہم انہم عراۃ فاکسہم، اللہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، یہ برہنہ ہیں، یا الہی یہ بھوکے ہیں، ان کو کھلانے والا تو ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اکبر، یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ میرے آقا نے عرض کی الہی یہ میرے مٹھی بھر غلام ہیں جنہیں میں تیری نصرت کی امید پلایا ہوں، اگر یہ شکست کھا گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ان کی مدد کر، اللہ ان کی مدد کر، اللہ ان کی مدد کر، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور میں حضور مسلسل دعا کیے جا رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو ہیں اور چادر مبارک ڈھلک کے کاندھوں پر، کاندھے سے کمر پہ آ جاتی ہے۔ فرمائے صدیق اکبر کہتے میں نے کہا یا نبی اللہ کفاکا مناشدتک ربک فانہ ینجزک لک ما وعدک، حضور بس کیجئے، بہت آنسو بہا لیے، اللہ آپ سے کیا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ فرمایا جب میں نے آخری بات عرض کی نا، آپ نے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبرائیل قد آتاکم نصر اللہ ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، خدا نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں جبریل فرشتوں کا لشکر لے کر محمد عربی کے غلاموں کی مدد کے لیے اتر رہا ہے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخذ بعنان فرسہ، وہ گھوڑے کی لگام تھام کے آ رہے ہیں، کون؟ جبریل امین۔ عزیزان گرامی قدر، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ شاید یہ زندگی بھر ہمیں تماشا دیکھنا ہی پڑے گا، مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہود اور عیسائیت ہمیشہ اپنے دائمی دشمن ہیں۔ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، وہ عیسائی تھا، اور جتنا یہودیوں کو ہٹلر نے مارا تھا شاید دنیا میں اتنا یہودی کبھی نہیں مارے گئے، لیکن پھر بھی آج یہود کی مدد عیسائیت کر رہی ہے، یہود کی مدد ہندو کر رہے ہیں، یہود کی مدد سکھ کر رہے ہیں، یہود کی مدد دہریہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کی بھی مدد نہیں کر رہا، مسلمان کی بھی مدد نہیں کر رہا، مسلمان کے حق میں نہیں بول رہا، یہود کی، عیسائیت یہود کی عیسائیت مدد کر رہی ہے، لیکن ہم امن کا پیغام دینے والے ہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں۔ میں نے کہا شریفی نہیں، اسے بزدلی کہو، یہ شرافت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت اور غیرت کو بچاتے بچاتے قتل ہو جائے خدا اسے شہادت کا رتبہ دیتا ہے۔ تو کیا ہماری عزتوں کو نہیں پامال کیا جا رہا؟ کیا مسجد اقصی کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی؟ کیا ہماری بہنیں بیٹوں کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی؟ اور یہ امن کی بات کرنے والے اصل میں بزدل ہیں، یہ بزدلی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، ورنہ امن کہاں ہے؟ امن کی تو بات ختم ہو گئی ہے۔ امن اگر دیکھنا ہو تو پھر وہ مسلمانوں کی راستوں میں دیکھتے، حضرت عمر کے دور میں دیکھتے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دیکھتے، سلطان محمد فاتح کے دور میں دیکھتے، وہ امن تھا۔ یہ کون سا امن ہے؟ عزیزان گرامی قدر، گدھے پانی پیئیں، گھوڑے پانی پیئیں، اللہ اکبر، ایک ننگا انگریز نہانے کے لیے تالاب میں چھانگ لگائے لیکن 2 گھونٹ پانی مسلمان کے بچے کو نہ مل سکے، گاڑیاں ان کے گندے ٹائر دھونے کے لیے
انہیں پانی میسر ہو جائے، لیکن مسلمان کی ایک بہن بیٹی کے لیے ایک گھونٹ آدھا گلاس پانی نہ مل سکے، پھر ہم مسلم کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، ایک بات ضرور شیئر کیجیے گا، جب اسرائیل کا سب سے بڑا جو پہلا وزیر اعظم تھا نا، ان کا ایک دن ہوتا ہے دعا مانگنے کا. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، ان کی ایک دیوار ہے جس کے قریب یہ سینہ لگا کر دجال کے آنے کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے دعا مانگنے کا وقت تھا اور وہ وزیر اعظم نکلنے لگا، تو اس کی بیٹی نے کہا باپ آپ کو پتہ نہیں آج تمہارا عظیم دن ہے؟ انہیں کہا نہیں، عظیم دن نہیں ہے، میں نے کوئی ریاست کے کام سر انجام دینے ہیں. انہوں نے کہا ریاست کے کاموں سے کیا یہ افضل کام نہیں ہے جو ہم اپنا مذہبی حق ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں دعائیں؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک دعا سے زیادہ معاملات کو نپٹانا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا اگر دعاؤں سے سارا کام چلتا تو مسلمان تو حج کے موقع پر ہر سال دعا کرتے ہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ امام حرم آمین دعا کرتے ہیں اور ساری دنیا آمین کہتی ہے. اب تک تو ہماری آمین سے فلسطین آزاد نہیں ہوا. کیا ہو جائے گا؟ صرف دعاؤں سے نہیں کام چلانا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. خدا مدد ان کی نہیں کرتا جو بزدلی میں بیٹھ جاتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو حق کے میدان میں اتر کھڑے ہوتے ہیں. جب اتر جاتے ہیں تو خدا ان کی پھر مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. عزیزان گرامی قدر، دعا تو کرتے رہیں گے کیونکہ دعا کے علاوہ ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ شہدائے بدر کے صدقے. اچھا ایک بات اور بھی سن لیں، 313 یہ صحابہ کرام ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ مشکل میں ہو، ان 313 صحابہ کرام کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے.